الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر صدق اللہ العظیم۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العزت سورہ لقمان آیت نمبر 34 میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ 5 چیزوں کا علم صرف میں اللہ کے پاس ہے، میں اللہ کے سوا اس کا علم کسی اور کے پاس نہیں ہے، نہ کسی نبی کو ان باتوں کا علم ہے، نہ کسی ولی کو، اور نہ ہی کسی اور کو ان 5 چیزوں کا علم ہے۔ ان 5 چیزوں کا علم صرف اور صرف میں اللہ کے پاس ہے۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے قیامت کا علم۔ قیامت کے علم سے کیا مراد ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، قیامت نے کب واقع ہونا ہے، قیامت نے کب وقوع پذیر ہونا ہے، ان چیزوں کا علم صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ مشرکین مکہ نبی علیہ السلام سے سوال کرتے تھے یسألونک عن الساعہ، وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا تھا قل انما علمها عند ربی، اے نبی، اے میرے محمد، ان سے کہہ دیجئے اس قیامت کے واقع ہونے کا علم صرف اور صرف میرے رب کے پاس ہے۔ یہاں پر بھی سورہ لقمان میں بھی آیت نمبر 34 میں بھی اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ 5 چیزوں کا علم صرف میں اللہ کے پاس ہے۔ پہلی چیز علم الساعہ، قیامت کا علم، اور آگے دوسری چیز ارشاد فرمائی وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، کہ بارش کب اترے گی۔ آج کل کے جدید ٹیکنالوجی کے دور میں کہ سائنسدان تھوڑی سی انفارمیشن دیتے ہیں، تھوڑا سا آئیڈیا دیتے ہیں کہ آج بارش متوقع ہے، لیکن بسا اوقات اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان کی پیشن گوئیاں غلط ثابت ہوتی ہیں اور بارش کے 100% چانسز بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی بارش نہیں ہوتی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بارش کے اترنے کا علم بھی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ تیسری چیز اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کہ رحموں میں، ماں کے پیٹ میں کیا چیز ہے، اس کا علم بھی صرف اور صرف اللہ رب العزت جانتا ہے۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں جہاں سائنس نے اتنی زیادہ ترقی کی ہے، وہاں انہوں نے یہ بھی معلوم کرنے کی کوشش کی ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، لیکن اس کا صحیح علم اللہ رب العزت کی ذات ہی جانتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ میں 2-3 دفعہ معلوم ہوتا ہے کہ بیٹی ہے، لیکن جب ولادت ہوتی ہے تو اللہ رب العزت بیٹا عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس کا علم بھی صرف اور صرف اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کہ رحموں میں کیا چیز ہے، صرف اور صرف اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ آگے چوتھی چیز فرمائی وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اللہ رب العزت ہی اس بات کو جانتے ہیں کہ کون سا انسان کل کتنا کمائے گا اور کہاں سے کمائے گا۔ ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم فکر مند ہوتے ہیں کہ ہم نے کل کیا کمانا ہے، کل کہاں سے روزی آئے گی، کل ہمیں کتنا ملے گا، لیکن یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے ہماری قسمت میں، ہمارے نام اعمال میں، ہماری زندگی میں لکھ دی ہیں کہ انسان نے آج کیا کچھ کمایا نہ ہے، کل کیا کمائے گا۔ یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی جانتا ہے کہ آج انسان نے پیٹ بھر کے کھایا ہے، نہیں کھایا، کل انسان کتنا کھائے گا، یہ اللہ رب العزت کی ذات ہی جانتی ہے۔ اور 5ویں چیز اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ اللہ رب العزت ہی جانتا ہے کہ کون سے نفس نے کس زمین پر موت آنی ہے اسے۔ یہاں پہ آپ میں کوئی چھوٹا سا واقعہ بتا دوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کی مجلس میں آئے ہوئے تھے، ایک آدمی کو وہ گھور رہے تھے۔ وہ آدمی حضرت سلیمان علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، مجھے اس آدمی سے ڈر لگ رہا ہے، آپ ہوا کو حکم دیں، کیونکہ ہوا ان کے تابع تھی، وہ ہوا کو حکم دیتے تھے، وہ ایک ہی منٹ میں، ایک منٹ سے کم وقت میں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کو پہنچا دیتے تھے۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا تو ہوا نے ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیا۔ تو جیسے ہی وہ آدمی جس جگہ پہ موجود تھے وہاں سے روانہ ہوئے، جیسے ہی دوسری سرزمین پر پاؤں رکھا، موت کے فرشتے نے اسی وقت ان کی روح قبض کر لی۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کی دوبارہ ملاقات ہوئی تو اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سوچ رہا تھا، حیران اور پریشان تھا کہ چند منٹوں بعد اس کی فلاں دور جگہ پہ میں نے اس کی موت لینی ہے، روح قبض کرنی ہے، اور یہ اس وقت یہاں پہ بیٹھے ہیں، تو یہ وہاں کیسے پہنچے گا؟ تو اللہ رب العزت نے سبب بنا دیا کہ اس آدمی نے خود کہا کہ مجھے وہاں پہنچا دیں۔ تو جیسے ہی اس نے اس سرزمین پہ پاؤں رکھا تو سیدنا اسرائیل علیہ السلام نے ان کی روح قبض کر لی۔ تو آج کے درس کے اندر ہمیں معلوم ہوا، ہم نے یہ سیکھا قرآن شریف کے اندر کہ اللہ رب العزت 5 چیزوں کے علم صرف اور صرف وہی جانتے ہیں
اللہ رب العزت کے سوا کوئی ان 5 چیزوں کے علم کے بارے میں نہیں جانتا۔ نمبر 1 علم الساعہ، قیامت کا علم، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کے آنے کا علم، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کہ ماں کے پیٹ میں کیا چیز ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کہ کون سا نفس کو کل کتنا ملے گا، کیا کھائے گا، کیا کمائے گا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کون سے نفس نے کون سی زمین پہ اپنی موت دینی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت جو کچھ کہا سنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔